لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا وشفاعة الكبرى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، عزا کا اور عزا وہ جسے عزاداری مظلوم کربلا کہتے ہیں. جو غدیر والوں کی زندگی اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کے لیے اجر رسالت ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور آج پوری دنیا میں چاروں طرف یا حسین کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں. درسگاہ حسینی کھل چکے ہیں. مرثیہ خان، نوحہ خان، ذاکرین، علماء سب کے سب بارگاہ سیدہ میں ان کے مظلوم لال کی اس عظیم شہادت کے موقع پر پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کی آنکھیں ان کے غم میں رونے کے لیے تیار ہو چکی ہیں. کرم ہے میرے اللہ تیرا، شکر ہے معبود تیرا کہ تو نے پھر حیات اور زندگی دے کر بارگاہ حسینی تک ہم سب کو پہنچایا، اور ہمیں ایک بار پھر تو نے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کے اظہار کا موقع دیا. میرے اللہ، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے زہرا کا دل خوش ہوتا ہے. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس سے پیغمبر کا دل خوش ہوتا ہے. کربلا کے صحرا نشینوں کے زخمی دلوں کے لیے یہ مداوا ہے. میرے اللہ، ہماری یہ مختصر مگر اہم عبادتوں کو تو قبول فرما. عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو ایمان والوں کی کامیابی کا اعلان کر رہی ہے. لہٰذا میں نے اپنا موضوع بھی قرار دیا ہے
انسان کی کامیابی قرآن و اہل بیت کی نظر میں ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیابیوں کا معیار تلاش کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے طے کر لیتا ہے، اور کامیابی کے معیار میں جو کامیابی کا اصل بیس بنایا جاتا ہے، کامیابی کی جو اصل بنیاد بنائی جاتی ہے، بغیر کسی مسلک اور بغیر کسی مذہبی گفتگو کے، یعنی اس میں نہ مسلکوں کا اختلاف ہے، نہ اس میں مذاہب کا کوئی اختلاف ہے۔ دنیا کے تمام انسان کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کے ہوں، جب ان سے کامیابی کا معیار پوچھا جاتا ہے تو انسان کی کامیاب ترین زندگی کے لیے یہ انسان حکومت، اقتدار، سلطنت، دولت و ثروت، جاہ و حشمت، شہرت و عزت کو قرار دیتا ہے، جبکہ عزیزان گرامی کامیابی کا راز نہ حکومتوں میں ہے، نہ اقتدار و سلطنت و ثروت میں ہے۔ حکومت میں اگر کامیابی کا راز ہوتا تو علی اس با کمال قافلے کے با کمال امام کا نام ہے جس نے کامیابیاں نہیں، کامیابیوں نے در علی پہ خود معراج حاصل کی ہے۔ میرے مولا کو جب حکومت دی گئی، جب اقتدار دیا گیا تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میں سیرت پیغمبر پر عمل کروں گا۔ زمانے نے قبول نہیں کیا تو علی نے کہا مجھے حکومت بھی نہیں چاہیے، مجھے حکومت بھی نہیں چاہیے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ علی کو سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، سلطنتوں کو علی کی ضرورت ہے۔ علی کو بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے، شہنشاہیت کو علی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علی اس با کمال انسان نہیں، با کمال انسانیت کے
دروازے پہ کیوں آ گیا؟ 40 دروازے سے وہ دیتا تھا۔ امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ اسے سخاوت نہیں کہتے ہیں، سخاوت تو اسے کہتے ہیں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے کی ضرورت نہ پڑے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین اپنے پھٹے ہوئے جوتے ٹاک رہے ہیں، اور پھٹے ہوئے جوتے جب مولا ٹاک رہے ہیں اسی وقت ابن عباس آتے ہیں۔ مولا نے خود ابن عباس سے کہا، ابن عباس بتاؤ میرے ان جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ آپ دیکھیں، جسے دنیا اپنی کامیابی کا معیار سمجھ رہی ہے، علی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دنیا سمجھتی ہے کسی کے پاس حکومت آ جائے تو اس کی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کسی کے پاس اگر دولت آ جائے تو اس کی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہے۔ دولت سے کیسے انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ دولت جہاں پر ہے اسی جگہ دولت کے ختم ہونے کا احساس بھی ہے۔ اگر دولت ایک طرف خوشی دے رہی ہے تو دولت کے ختم ہونے کا احساس انسان کو غم بھی دے رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس شہرت و عزت ہے تو یہ شہرت و عزت انسان کے پاس ہے تو دوسری طرف یہ غم بھی اسے کھا رہا ہے، کہیں کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے، کہیں مجھے چوراہے پہ کوئی ننگا نہ کر دے۔ معیار عزت، انسان کی کامیابی کا جو معیار ہے عزیزان گرامی، یہ دنیا والوں کا معیار ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابن عباس اتنا بتاؤ میرے ان جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا آپ کی یہ پھٹے ہوئے جوتے ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ مولا کہتے ہیں ابن عباس غور کرو، میرے ان ٹوٹے ہوئے جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ امام عالی مقام کے جواب میں پھر کہتے ہیں ابن عباس مولا آپ کی یہ پرانے پھٹے ہوئے جوتے ہیں ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اب سنیں امیر المومنین کا نظریہ۔ مولا فرماتے ابن عباس تمہارے تخت حکومت سے کہیں زیادہ قیمتی میرے یہ ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے تخت حکومت پر ظالم کا بھی قدم پہنچا ہے، مجھ جیسے عادل کا بھی قدم پہنچا ہے، مگر میرے ٹوٹے ہوئے جوتوں میں کسی ظالم کا قدم نہیں پہنچا ہے۔ امام عالی مقام نے حکومت کو بھی بتا دیا حکومت کیا چیز ہے۔ حکومت انسان کی کامیابی کا راز نہیں ہے۔ اگر انسان کی کامیابی کا راز ہے تو وہ حکومت جو علی کی عدالت کے نظریے کے اعتبار سے ہو، یہ انسان کا معیار ہے کامیابی کا۔ حکومت، اقتدار، سلطنت، جاہ و حشمت، مگر قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کسے کہتا ہے کامیاب؟ تو عزیزو، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس سلسلے میں نہ کسی مفسر کی ضرورت ہے، نہ کسی تعویل کرنے والے کی ضرورت ہے، اور نہ بہت زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے 2 4 میں باتیں کی ہیں، یعنی یہاں پر آدمی فقط ترجمہ سن لے گا اور اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ قرآن نے انسان کی کامیابی کا اعلان کن چیزوں میں رکھا ہے؟ قرآن مجید نے انسان کی کامیابی کا معیار 4 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ 4 چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بہت ہی مشہور زبان زد سورہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنی بات واضح کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خدا کیا کہتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ خسر یعنی گھاٹا، ہر انسان ناکام ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مفکر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فلسفی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی منطقی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی لا مذہب نہیں کہہ رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسانیت کو پیدا کیا، جس نے آدمیت کو پیدا کیا، جس نے زمین کا خاکی فرش بچھایا، جس نے آسمان کا نیلگوں شامیانہ لگایا، تو ستاروں سے آسمان کو سجایا، تو درختوں سے زمین کو سجایا، اور سرب فلک پہاڑ بنائے، اور سرب فلک پہاڑوں کی طرح طوفانی موجوں کے سمندر بنائے. اس پروردگار عالم نے آواز دی ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، اس انسان کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. اب اللہ کہہ کر کے قرآن مجید نے بات اب الگ کر دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں. اب سنیے کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے پاس 4 سرمایہ ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی کون لوگ کامیاب ہیں؟ وہ کامیاب ہیں جن کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، وہ کامیاب ہے جو عمل خیر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یہ 4 چیزیں جن کے پاس ہیں وہ ہیں کامیاب. یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. اگر انسان کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے، اس کے پاس عمل خیر ہے اور حق کی جانب وصیت کرنے کی جرأت ہے. توجہ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں، ایک متقی کی شان یہ ہے، ایک صاحب تقوی کی شان یہ ہے کہ حق بات کہنے میں اور حق کو ظاہر کرنے میں، حق کو پہنچانے میں وہ کبھی بھی جھجکتا نہیں ہے. جو حق ہے وہ کہے گا، جو حق ہے وہ پہنچائے گا. ایک متقی کی شان ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک متقی حالات کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا، بلکہ متقی حق کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، قرآن مجید نے 4 چیزوں کو پیش کیا ہے. انسان کی کامیابی کا راز ایمان میں ہے، عمل خیر میں ہے، حق کی وصیت میں ہے، اور صبر کی تلقین میں ہے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کی کامیابی کا راز ہے. توجہ عزیزان گرامی، ایمان اور یقین کی عرش اعظم تک پہنچنے کے لیے، ایمان و یقین کی آسمان معراج تک جانے کے لیے، ایمان و یقین کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے عمل خیر کی قوت ہونی چاہیے، عمل خیر کی طاقت ہونی چاہیے، تاکہ اس بلندی تک پہنچ سکے. اور جب اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے تب جا کے تاریخ کا سلمان فارسی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تب جا کے وہ تاریخ کا سلمان فارسی کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اور جب سلمان بن جاتا ہے تو کیا مقدر ہے عزیزان گرامی؟ جب سلمان بن جاتا ہے تو مقدر آواز دے رہا ہے، سلمان تیرا کردار بول رہا ہے، سلمان تیرا ایمان آواز دے رہا ہے، سلمان تیرا یقین آواز دے رہا ہے. اے سلمان، تیرا یقین و ایمان بول رہا ہے کہ تو عرب کے کسی اور قبیلے کے لائق نہیں ہے، تو اہل بیت کے لائق ہے، تو اہل بیت کے لائق ہے. سلمان کا عمل بتا رہا ہے، سلمان کا عمل بتا رہا ہے، سلمان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے لائق، اہل بیت کے لائق ہونے کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی بلندی کی ضرورت ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں اور محسوس کریں کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے. ایک ایمان اگر انسان کے پاس ہے، ایمان کیسا سرمایہ ہے، ایمان کیسا سرمایہ ہے عزیزان گرامی.
اب ظاہر سی بات ہے جہاں روشنی ہے اسی کے ساتھ اندھیرے چلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. کیا مطلب؟ یعنی چراغ دور تک روشنی دے رہا ہے مگر چراغ کے نیچے چونکہ روشنی نہیں پہنچ پا رہی، لہذا تو اندھیرا کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ روشنی کے ساتھ چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ. مگر یہ دنیا کی مادی روشنی ہے جس کے ساتھ اندھیرا چل رہا ہے. مگر جو آسمان نور کے مالک ہیں وہاں اندھیرے کا تصور نہیں ہے، وہاں اندھیرے کا تصور نہیں ہے. لہذا جو کامیابی کا راز اور کامیابی کا معیار قرآن مجید نے پیش کیا ہے، پہلا راز یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا. تو مومن کی خاصیت کیا ہونی چاہیے عزیزان گرامی؟ مومن کی خاصیت کیا ہونی چاہیے؟ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں مومن کو ہونا کیسا چاہیے، مومن کی خاصیت کیا ہونی چاہیے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آپس میں بھائی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. مومن آپس میں بھائی ہے. حکم دے رہا ہے قرآن مجید، فَأَصْلِحُوا، اگر ان کے درمیان عداوت ہو جائے، اگر ان کے درمیان دشمنی ہو جائے. میں رک کر کے ایک بات کہتا چلوں، اختلاف نظر اور چیز ہے، دشمنی، کردار کشی یہ اور چیز ہے. نظریے میں اختلاف ہے. معلوم ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 4 بیٹے، ایک کو گوشت پسند ہے ایک کو پسند نہیں ہے، ایک کو سبزی پسند ہے دوسرے کو مچھلی پسند نہیں ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی 4 اولادیں، معلوم ہے سب کی پسند الگ الگ ہے. اسی طرح نظریات بھی الگ ہو سکتے ہیں. مگر یہ یاد رہے عزیزان گرامی، نظریات بھی ہمیشہ جزیات میں الگ ہوتے ہیں، بنیاد میں الگ نہیں ہوتے ہیں. جزیات میں نظریات اگر الگ ہیں تب تو اسے کہتے ہیں اختلاف نظر، مگر بنیاد میں اگر نظریہ اگر مختلف ہو جائے تو پھر وہیں سے پارٹیاں بنتی ہیں، وہیں سے مسلک بنتا ہے، وہیں سے مذہب بنتا ہے، وہیں سے مذہب بنتا ہے. توجہ عزیزان گرامی، امیر المومنین سے اختلاف نظر نہیں تھا اس زمانے کی سیاسی جماعت کا، بلکہ بنیاد میں اختلاف تھا. ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لہذا عزیزو، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. تو جب مومنین آپس میں بھائی ہیں تو قرآن مجید اسی آیت کی بات ہے، یہ کوئی نہیں کہ دوسری آیت تو دوسرے سورے کی بات ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. قرآن مجید فوراً کہتا ہے فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان صلح کراؤ. مومنین اگر آپس میں عداوت ہو گئی، دشمنی ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور فقط یہ مومنین کی بات نہیں ہے عزیزو، بات اور آگے بڑھائیے، بات اور آگے بڑھائیے. معلوم ہوا والدین سے اولاد کی لڑائی، بھائی سے بھائی کی لڑائی، یعنی بات آگے بڑھائیں. میاں بیوی میں لڑائی، والدین اولاد میں لڑائی، مومنین میں لڑائی، معاشرتی لڑائی، گھریلو لڑائی، فیملی لڑائی، یہ جتنے بھی عداوت اور جتنی بھی دشمنیاں ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. مومنین آپس میں بھائی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں آپس میں بہنیں نہیں ہیں، یعنی مومنات. چونکہ عربی میں مذکر کا غلبہ ہے عورت پر، مؤنث پر، لہذا اس سے سب مراد لیے جاتے ہیں. آپس میں یہ برادرانہ ہے. اگر عداوت ہو گئی، اگر دشمنی ہو گئی، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، فَأَصْلِحُوا،
صلح کراؤ ان کے درمیان. اور کیا عجیب و غریب بلاغت ہے قرآن مجید کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے. عزیزان گرامی، واتقوا اللہ قرآن مجید کا مزاج بتا رہا ہے جو مجھ جیسا جاہل سمجھ پایا ہے. واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. بڑی ظاہر سی بات ہے، اتحاد کرانے میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، میل کرا دیا. دو بھائی کا جھگڑا ہے، میل کرا دیا. یعنی بھائی بہن میں جھگڑا ہے، میل کرا دیا. دو مومن میں اختلاف ہے، میل کرا دیا. ان کی عداوتوں کو دور کرا دیا، ان کی دشمنی ختم ہو گئی، یہ سب آپس میں گلے مل گئے. عزیزان گرامی، اس میں خدا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. توجہ عزیزان گرامی، یہاں پر مجھ جیسا جاہل جو بات سمجھ پایا ہے، یعنی اگر دو مومنین میں، کسی فیملی میں، کسی گھرانے میں اگر کسی طریقے کی عداوت پیدا ہو گئی ہے تو ان کی عداوت کی آگ میں ہاتھ نہ سینکو. ڈرو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ تمہارے بھی نشیمن میں لگ جائے، یہ آگ تمہارے نشیمن میں کہیں نہ لگ جائے. لہذا اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم پر خدا رحم کرے. یعنی جب تمہارے ہاں ایسے حالات پیدا ہو تو اللہ تم پر رحم کرے، یعنی تمہارے لیے پھر آپسی میل جول کے تمام اسباب مہیا کرے. عزیزان گرامی، آپ حضرات یہ بتائیے، دنیا میں جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں، اس میں کوئی یعنی کانٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی مفکرین ہیں، آپ ان سے پوچھئے سب آپس میں عداوت و دشمنی، کینہ و بغض، ایک دوسرے کی برائی، یہ کیا چیز ہے؟ کیا کہے گا؟ یہ سماجی بیماری ہے. کیا ہے یہ سماجی بیماری ہے. مگر سماج میں بیماری ہے، سماجی بیماری نہیں ہے. سماج میں بیماری، یہ بیماری کس کی ہے؟ یہ بیماری کس کی ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، تو یہ بیماری وہ بتائے گا جو سماج کا ڈاکٹر ہوگا. جو سماج کا ڈاکٹر ہوگا وہی بتائے گا. تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے، انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم، تم لوگوں کے درمیان پیدا کرے کیا؟ العداوۃ والبغض، دشمنی اور بغض و حسد. کون پیدا کرے گا؟ شیطان. توجہ عزیزان گرامی، تو برادری کا قائم رکھنا، اپنے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنا، یہ ہے ایمان کی علامت. بغض و حسد کا رائج کرنا، یہ ہے شیطانی بیماری. جو علی والا ہوگا اپنا ایمان بچائے گا. توجہ عزیزان گرامی، شیطان خوش ہوتا ہے جب دو مومن آپس میں لڑتے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے؟ اور دو مومن سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، میاں بیوی لڑے، مومن مومنہ، شیطان خوش ہوتا ہے. عداوت اور یہ شیطان کی بیماری، تو یہ ایسی شیطانی بیماری ہے عزیزان گرامی، بچوں کو لاوارث بنا دیتی ہے. بچوں کو لاوارث بنا دیتی ہے. جس وقت یہ ماں باپ اپنے جھگڑے کر رہے ہیں، اس موقع پر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اور اس میں کبھی لڑکی کے گھر والے تو کبھی لڑکے کے گھر والے ایک دوسرے کی حمایت کر کے کوئی رنجشوں کی دیوار توڑتا نہیں ہے، بلکہ رنجشوں کی دیوار اور مضبوط کی جاتی ہے. رنجشوں کی دیوار اور مضبوط کی جاتی ہے. یہ رنجشوں کی دیوار، عداوتوں کی دیوار جو مضبوط کی جا رہی ہے عزیزان گرامی، یہ عداوتوں کی اور رنجشوں کی دیوار مضبوط نہیں ہو رہی ہے، یہ شیطانی نمائندگی ہو رہی ہے.
یہ شیطانی نمائندگی ہو رہی ہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ مومن آپس میں مل کے نہ رہیں. شیطان تو چاہتا ہی ہے اہل ایمان کے گھروں میں اختلاف کی آگ لگی رہے. شیطان تو چاہتا ہی ہے مومن و مومنہ آپس میں مل کے نہ رہیں. شیطان تو چاہتا ہی ہے یہ مومنین ایمان ایمان کہتے رہیں مگر میرے غلام رہیں. قرآن کی آواز دے رہا ہے اے مومن اگر اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو تجھے شیطان کی پرستش چھوڑ کر کے رحمان کی بندگی میں آنا پڑے گا. عزیزان گرامی شیطان کیا چاہتا ہے؟ العداوۃ والبغضاء، مومنین کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمارا امام کیا چاہتا ہے عزیزان گرامی؟ ہمارا امام کیا چاہتا ہے؟ آئیے اپنے امام سے پوچھیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. اس آواز میں صلوات نہیں، آواز بلند پڑھیں. عزیزان گرامی امام عالی مقام کیا فرماتے ہیں؟ روایت ہے امام کے صحابی ہیں مفضل. اے مفضل میں نے یہ پراپرٹی وقف کر دی ہے، میں نے یہ پراپرٹی وقف کر دی، یہ میں نے مال، یہ ملکیت میں نے وقف کر دی ہے، میرا ایک کام کرنا. مفضل یہ تمہارے حوالے ہے، میرا ایک کام کرنا. مفضل فرزند رسول حاضر. مولا آواز دیتے ہیں اگر میرے چاہنے والے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کریں، عداوت اور دشمنی پیدا کریں، اے مفضل اگر کچھ لے دے کر کے ان کا آپس میں میل ہو جائے تو یہ میں نے پراپرٹی وقف کر دی ہے، اس سے اتنی ملکیت دے کر میرے چاہنے والوں میں میل کرا دینا. کس کی تمنا ہے یہ؟ کس کی تمنا ہے؟ یہ ہمارے امام کی تمنا ہے. امام عالی مقام نے اتنی ملکیت چھوڑ دی، وقف کر دیا. جیسے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں بہت سے اوقاف ہیں، صاحب امام باڑے پہ یہ وقف ہے، وہ باغ وقف ہے، اور تمام آج بھی اوقاف موجود ہیں. امام کیا وقف کر رہے ہیں؟ یہ اتنا مال، یہ پراپرٹی سے اتنا نفع ہوگا اگر میرے چاہنے والوں میں عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہونے لگے تو ان کو ملانے کے لیے اے مفضل یہ میری ملکیت وقف ہے، اس سے پیسے دے کے ان کو آپس میں گلے ملا دینا. یعنی عزیزان گرامی آپ سمجھیں امام کی تمنا کیا ہے، امام کی خواہش کیا ہے؟ پیسے دے کے اگر ایمان والوں میں بھائی چارگی ہو جائے تو یہ سیرت امام ہے، یہ سیرت امام ہے. یعنی امام عالی مقام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرے چاہنے والوں، ہم تمہاری محبت اور تمہارے آپسی اتحاد کو کتنا پسند کرتے ہیں. مفضل کہتے ہیں ایک مرتبہ کوفے کی بات ہے، مفضل ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر کچھ آواز بلند تھی آپس میں بات کرنے کی. دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر گئے کہ کیا دیکھا؟ سسر اور داماد آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، کسی میراث کا معاملہ تھا. 400 درہم کی بات تھی. 400 درہم پر یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں. مفضل کہتے ہیں آپ لوگ جھگڑا نہ کریں، کل میرے گھر آئیے گا. کہا ٹھیک. جھگڑا بند ہو گیا. یہ لوگ مفضل کے گھر گئے. مفضل نے 400 درہم ان کے حوالے کیا. کہ یہ 400 درہم کے لیے تم لوگ جھگڑا کر رہے تھے؟ کہاں. کہا یہ لو 400 درہم لے لیا. کہا اب تو جھگڑا ختم ہو گیا؟ کہاں. کہا تمہاری آپس میں کوئی بات تو نہیں؟ کہا نہیں کچھ نہیں، اب ہمارا میل ہو گیا. توجہ عزیزو، مفضل 400 درہم دینے کے بعد کہتے ہیں تم لوگوں کا آپس میں تو اب کوئی بات نہیں رہ گئی؟ کہا نہیں ہماری کوئی بات نہیں رہی گئی. تو مفضل ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتے ہیں سنو، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اپنی جیب سے نہیں دیا ہے،
یہ مال جو میں نے دیا ہے یہ میں نے اپنے باپ کی ملکیت سے نہیں دیا ہے، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وقف کیا تھا، اس ملکیت سے میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے تاکہ تمہارے درمیان عداوت پیدا نہ ہونے پائے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ عزیزان گرامی، اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا عزیزان گرامی، دنیا کے جتنے بھی رہبر ہیں، دنیا کے جتنے بھی رہنما ہیں، دنیا کے جتنے بھی مفکرین ہیں، دنیا کے جتنے بھی صاحبان قلم ہیں، دنیا کے جتنے بھی لیڈران ہیں، آپ سب سے پوچھئے، سب آپس میں جھگڑا لڑائی کرنا کیسا؟ سب کہیں گے برا ہے۔ سب کیا کہیں گے؟ غلط بات ہے کوئی جو کہے گی اچھی ہے، اما جو کرتا ہے وہ بھی کہے گا غلط بات ہے۔ توجہ عزیزو، میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہتا چلوں، ہمارے لیے سماج سازی اور معاشرہ بنانے کے لیے ضروری یہ ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ لہٰذا آج بڑی تیزی اور بڑی شدت سے عزیزان گرامی، جو آج ہم اپنے دنیاوی اختیارات کے سامنے سلنڈر ہو جا رہے ہیں، یہ یاد رہے، ہم دنیاوی اختیارات کے سامنے تو سلنڈر ہو سکتے ہیں مگر پروردگار عالم کے غضب سے بچ نہیں سکتے ہیں، پروردگار عالم کے غضب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور جب تک سیرت آل محمد نہیں ہوگی ہمارے پاس، جب تک کردار آل محمد نہیں ہوگا ہمارے پاس، جب تک ہمارے پاس آل محمد کے کردار کی تعلیم نہیں ہوگی، خدا کی قسم نہ ہمارا فیملی نظام صحیح رہ سکتا ہے، نہ ہمارا خاندانی نظام صحیح رہ سکتا ہے، نہ ہمارا پرسنل لائف کی نظام صحیح رہ سکتا ہے، اور نہ ہمارا معاشرتی اور سماجی نظام صحیح رہ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھریلو زندگی سے لے کے، اپنی پرسنل لائف سے لے کر کے، سماجی لائف تک، اور امام باڑوں سے لے کر کے، مرکزوں سے لے کر کے، اپنے گھر اور اپنے کمرے تک عزیزان گرامی، ہمیں کردار آل محمد کو ایسا رواج دینا پڑے گا جس کی بنیاد پر بیوی اپنے حق کو ادا کرے، شوہر اپنے حق کو ادا کرے، اولاد والدین کا حق ادا کرے، والدین اولاد کا حق ادا کرے، مومن کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ یاد رہے، کل محشر کے چوراہے پر آل محمد کی عدالت کسی کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں اگر آگ لگی ہوئی ہے، اگر ہمارے بچے لاوارث ہو رہے ہیں، اگر آج طلاق کی آگ لگی ہوئی ہے، اگر آج جدائی کی آگ لگی ہوئی ہے، اگر آج ہمارے گھروں میں نفرتوں کے چراغ جل رہے ہیں، تو یہ یاد رہے، آل محمد علیہ السلام کے کردار کا پانی اتنا چھڑک دو کہ نفرتوں کی آگ بجھ جائے اور محبتوں کی شمعیں جلنے لگیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے کسی بھی رہبر سے آپ پوچھ لیں، جو بھی مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، دشمنی اور عداوت کیا ہے؟ کہ یہ تو انسان کی ناکامی ہے، یہ انسان کی ناکامی ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہت بری چیز ہے۔ مگر عزیزو، میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں کو، کیا اگر تمہارے مذہب کے دو لوگ آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کریں تو ان کو تم مذہب سے نکال دو گے؟ ہے دنیا کا کوئی مذہب؟ نہیں ہے نا؟ مگر سنیں عزیزان گرامی، امن کا پیغامبر، عدالتوں کا امام، صلح و آشتی کا پیغامبر، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پیغمبر کا یہ ارشاد ہے، پیغمبر آواز دیتے ہیں، دو مومن میرے چاہنے والے اگر آپس میں عداوت کریں، دشمنی کریں، کتنے دن تک مہلت ہے؟ 3 دن، 3 دن تک مہلت ہے، اور بس اس کے بعد اسلام سے خارج اور آپس میں
اتحاد قائم کیے بغیر اگر مر گئے، پیغمبر فرماتے ہیں اسلام پہ ان کی موت نہیں ہوگی، اسلام پہ ان کی موت نہیں ہوگی۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ امام عالی مقام کی وہ حدیث ہے، اور امام عالی مقام ظاہر سی بات ہے، میرا امام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، میرا امام آواز دے رہا ہے، میرا امام آواز دے رہا ہے۔ اگر دو مومن نے، کافر کرے لڑائی کیا لینا دینا، منافق کرے لڑائی کیا لینا دینا، مگر عداوت اگر دو مومن میں ہو گئی، دو مومن سے مراد میں پھر بتائے جا رہا ہوں عزیزان گرامی، دو مومن سے مراد یعنی دو لوگ یعنی چاہے میاں بیوی ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، عزیز اقارب ہوں، آپس میں مومنین کوئی ایک بھی ہو، اہل ایمان میں اگر دو لوگ آپس میں اختلاف اور دشمنی کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام اور پروردگار عالم خدا اور خدا کا رسول، خدا اور خدا کا رسول اس پہ لعنت کرتا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کون؟ خدا اور خدا کا رسول اس پہ لعنت کرتا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اللہ جس پر لعنت کر دے، اللہ جس پر لعنت کر دے، اور عزیزو آج اب وقت بھی نہیں ہے کہ میں ان تمام اسباب کو بتاؤں، انشاءاللہ بھی تو آپ حضرات کے درمیان 10 روز ہوں، جیسے جیسے مجھے یاد آتا جائے گا پروردگار میری مدد کرتا جائے گا، میں آپ کے حوالے ان تمام باتوں کو روایتوں اور آیات کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آج اتنا کہتا چلوں عزیزان گرامی، جو لعنتی ہوگا وہ جنتی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اس سلسلے کی، اور وہ بھی حدیث قدسی کا فقرہ، اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، حدیث قدسی کا فقرہ آپ کے حوالے ہے عزیزان گرامی، اور ظاہر سی بات ہے حدیث قدسی بھی کلام ربانی ہے۔ جو لعنتی ہے وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں وہ جائے گا جس کا دل بغض، عداوت، کینے اور تمام تر کی کثافتوں سے پاک ہوگا، اس لیے کہ جنت طہارتوں کے ذمہ داروں کی ملکیت ہے، یہ نجس لوگوں کی ملکیت نہیں ہے۔ لہذا دل کو پاک ہونا ہوگا، دل پاک ہونا چاہیے وہاں تک جانے کے لیے۔ عزیزان گرامی آواز دی ہے حدیث قدسی کا فقرہ، لو اجتمعت الناس علی حب علی لما خلقت النار، اگر پوری دنیا محبت علی پہ جمع ہو گئی ہوتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جنت بنائی گئی ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، جہنم بنائی گئی ہے، جہنم بنایا گیا ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر کی جو بات آپ حضرات کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ان دونوں میں جنہوں نے آپس میں عداوت پیدا کی ہے، ان دونوں میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، رشتہ دار ہوں، آپس میں مومنین ہوں، پڑوسی ہوں، کسی بھی اعتبار سے عزیزان گرامی، اگر دو لوگ صاحبان ایمان سے اختلاف کرتے ہیں، اسلام سے خارج، پیغمبر کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جو پیغمبر اپنے گھر کے ممبران میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پیغمبر قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو دنیا میں صلح و آشتی کا ایسا علم بردار ہوں کہ اپنے گھر میں اگر یہ عداوت کر لیں تو میں پسند نہیں کرتا ہوں، تو میں دہشت گردوں کو کیسے مسلمان سمجھ لوں گا؟ لہذا مسلم اور اسلام کی بات نہ کرو، یہ کہو تمہارے دہشت گرد ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان میں سے جو پہل کرے گا، کاہے کے لیے؟ یہ جو آپس میں اختلاف کیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، اگر یہ اس میں سے جو پہل کرے گا، یعنی اتحاد کے لیے، میل جول کے لیے جو پہل کرے گا، پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں، کاہے کی ضمانت؟ اب تو میل ہو گیا نا، تو جب میل ہو گیا تو اب اسلام سے خارج تو نہیں ہے، یہ اب تو میل ہو گیا، آپس میں محبت ہو گئی۔ توجہ عزیزو، پیغمبر کہتے ہیں جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا،
جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ اب آپ ذرا سا دیکھیں عزیزان گرامی، اگر پوری دنیا محبت علی پہ جمع ہو گئی ہوتی، کیوں؟ علی نقطہ اتحاد کا نام ہے، علی نقطہ اختلاف کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد وآل عزیزان گرامی، ایک انسان اگر کامیاب ہے تو جو صاحب ایمان اور ایمان کے شرائط کو جو مکمل کرنے والا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ پورے قافلے کربلا میں دیکھیں، قافلے کربلا میں آپ دیکھیں، قافلے کربلا میں کربلا کے لیے جو کارواں چلا ہے، اس قافلے میں، اس کاروان میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، بتائیے اس قافلے کا وہ کون سا ہیرا ہے جسے ہٹا دیا جائے؟ سب اپنی جگہ، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے باکمال ہیں، باکمال ہیں۔ تو جب یہ باکمال ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ تو جب ہم ان کے غلام ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے، ہم کربلا والوں کا آپس میں اتحاد، اخوت، محبت پیدا کریں، نفرتوں کا پٹرول چھڑک کے ہم اپنے سماج کی ایمانی صلاحیت کو خاک نہ کریں۔ ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ حسینی ہیں عزیزان گرامی، اکثر ایسا ہوتا ہے سال بھر سب کا اتحاد ہوتا ہے، مگر صاحب جہاں عزاداری آئی کہ وہاں پر جو ہے مزاجوں میں کھلبلی پیدا ہو گئی۔ کہیں تبرک کی جنگ ہے، کہیں ماتم کی جنگ ہے، کہیں نوحے کی جنگ ہے، کہیں مرثیے کی جنگ ہے۔ کیا ہے؟ سب کے سب غلام حسین ہو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ لہذا اپنے محرم کو کربلا کے اتحاد گلدستے کی خوشبو میں، اور ایک عظیم تر وہ جو اتحاد کی کربلا کی خوشبو ہے عزیزان گرامی، وہ اپنے ماحول اور سماج میں پیدا کرو۔ یہ عبادت ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام عبادت ہے۔ اپنی عبادت میں ایک دوسرے کو مدد کرو، نہیں کہ ایک دوسرے کا دل دکھا کر کے اپنی عبادت کو تم ختم کر دو، خاکستر کر دو۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ہے وہ بات، جب کربلا والوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، کربلا ہلاکتوں کے صحرا کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا اتحاد کے سمندر میں ڈوب کے وحدت کے ساحل تک پہنچ جانے کا نام ہے۔ آپس میں اتحاد پیدا کرو اگر کربلا والے ہو، آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو اگر کربلا والے ہو، آپس میں تم دوستی پیدا کرو اگر تم کربلا والے ہو۔ اور ایک دوسرے کی جب تک غلطیاں معاف نہیں کی جائیں گی، درگزر نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی ہمارا سماجی نظام صحیح نہیں رہے گا۔ چاہے وہ آپ کے مرکز کا امام، یعنی مرکز سے مراد امام باڑے کے مسائل ہوں، چاہے آپ کے گھریلو مسائل ہوں، چاہے آپ کے بازار کے مسائل ہوں، جب تک ایک دوسرے کو درگزر نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے عزیزان گرامی، معاف کر دینا، درگزر کر جانا، یہ خدائی شان ہے۔ میں کچھ آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، یہ خدائی شان ہے۔ بتائیے مغفرت کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ بندہ کس سے معافی مانگتا ہے؟ اپنے خدا سے معافی مانگتا ہے۔ کون معاف کرتا ہے؟ نہیں، لفظیں بدل دوں، اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، معاف کر دینا اور درگزر کر جانا یہ کبریائی شان ہے، یہ چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دروازے پہ آئے ہوئے حر جیسے خدا کی قسم، اگر حر امام کی لجام فرس پہ ہاتھ نہ ڈالتا، اگر صحرائے کربلا میں نہ لاتا، تو سکینہ یتیم نہ ہوتی۔ مگر آج حر علیہ السلام ہو چکا ہے، ہم اس کا کوئی بھی جرم نہیں بیان کر سکتے۔ امام علی مقام نے سینے سے لگا لیا۔ لہذا عزیزان گرامی، کربلا والوں نے جو سبق دیا ہے تو ہمیں کربلائی ہونا چاہیے، ہمیں حسینی ہونا چاہیے، ہمیں غلام عباس ہونا چاہیے، ہمیں غلام علی اکبر ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ہمیں عزاداری مل جل کے کرنی چاہیے کہ روح سیدہ ہمیں
روح سیدہ ہمیں دعائیں دے، ہمیں روح امام حسین دعائیں دے، کربلا کے 72 شہداء کی وحدت ہمیں دعائیں دے۔ عزیزان گرامی، آل محمد علیہ السلام پر وہ کون سی مصیبت ہے جو نہیں پڑی ہے، وہ کون سا غم ہے جو آل محمد پہ نہیں پڑا ہے؟ کیا مدینہ چھوڑنا مولا حسین کے لیے کوئی معمولی بات ہے؟ مدینے کا چھوڑنا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جو نانا کے مزار پہ نوحہ پڑھا ہے، نانا اب زمانہ ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دے رہا ہے، آپ کا مجاور مجبور ہے مدینہ چھوڑنے پر، نانا آپ اگر اپنی قبر میں مجھے بلا لیتے نانا۔ امام عالی مقام کتنا پریشان ہو چکے ہیں، اور امام عالی مقام مدینہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ عزادارو، روتے روتے امام عالی مقام کی جب آنکھ لگی تو امام نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں حسین جاؤ، جلدی جاؤ میرے لال، کربلا کو جاؤ، میرا اسلام تمہیں پکار رہا ہے، اے میرے حسین جلدی جاؤ، کربلا جاؤ، اپنے مقتل کی طرف جاؤ حسین۔ عزادارو، امام عالی مقام نے نانا کے مزار کو سلام کیا، اماں کی مذلحت پہ آئے، اماں کو خدا حافظ کہا، ایک مرتبہ اپنے بھائی کی لحد پہ آئے، اپنے بھائی کو خدا حافظ کہا۔ اب حسین جانا چاہتے ہیں، جناب زینب علیہ مقام آئیں، آواز دیتی ہیں بھیا حسین میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، بھیا مجھے تم اپنے ساتھ لے کے چلو۔ عزادارو، جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی محبت تاریخ میں، ایسے تو بھائی بہن کی محبت بہت مشہور ہے، مگر جیسی محبت مولا حسین جناب زینب سے کرتے تھے، یا جناب زینب جیسی محبت امام حسین سے کرتی تھی، خدا کی قسم عزادارو ایسی محبت تاریخ بشریت میں کہیں ملتی نہیں ہے۔ عزادارو، میں آپ کو دونوں کی مثالیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب علیہ مقام سو رہی تھیں، گھر کے آنگن میں سو رہی ہیں، آپ کے رخساروں پر سورج کے شعائیں پڑ رہی ہیں۔ امام عالی مقام ابا کا سایہ کر کے کھڑے رہے۔ کب تک کھڑے رہے؟ جب تک زینب سوتی رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ کب تک عزادارو؟ جب تک زینب سوتی رہی۔ جب جناب زینب کی آنکھ کھلی، دیکھا بھیا تم کھڑے ہو، کہاں زینب؟ سورج کی شعائیں تمہاری نیند خراب کر سکتی تھیں، اس لیے میں سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کتنا امام حسین کو خیال ہے، عجب نہیں زینب نے اپنے دل میں کہا ہو بھیا حسین تمہارے احسان کا جواب کبھی تو زینب دے گی، مگر عزادارو جب وقت آیا تو زینب کی چادر چھن چکی تھی۔ کتنی محبت ہے بھائی و بہن میں عزادارو۔ مرحوم کافی بیان کرتے ہیں عزادارو، مرحوم کافی لکھتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں، جب جناب زینب علیہ مقام کی شادی ہوئی جناب عبداللہ ابن جعفر سے، اس زمانے میں ظاہر سی بات جناب سیدہ نہیں تھیں، اس زمانے میں سیرت یہ تھی عرب کی، لڑکیوں کو رخصت کرانے ماں جایا کرتی تھی۔ زینب اپنے شوہر کے گھر، عبداللہ ابن جعفر کے گھر 3 دن ہو گئے۔ امیر المومنین جب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا گھر کا ماحول بالکل عزا خانہ بنا ہے۔ دیکھا امام حسین علیہ السلام ایک گوشے میں کھڑے ہو کے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، میرے مالک میرے اللہ، زینب کو دیکھے ہوئے 3 روز ہو گئے۔ جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تڑپ تڑپ کے مولا حسین رو رہے ہیں۔ امیر المومنین آواز دیتے ہیں فضا دوڑی ہوئی آئی، آواز دیتی ہے فضا، مولا فرمائے یہ کنیز آپ کے سامنے ہے۔ امام نے فرمایا فضا اگر آج زہرا زندہ ہوتی، زینب کو رخصت کرانے عبداللہ کے گھر جاتی، مگر فضا آج زہرا نہیں ہے، مگر تو جائے گی زینب کے دل کو تسلی ہو جائے گی، اگر میری ماں نہیں تو ماں کی کنیز تو آئی ہے۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب علیہ مقام سے امام نے جناب فضا سے امام علی مقام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام دوڑ کے آئے، بابا اجازت ہے میں بھی فضا کے ساتھ زینب کے گھر جاؤں؟
امام نے فرمایا ہاں میرے لال جا سکتے ہو۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے، کہا آپ اجازت دیتے ہیں بابا میں بھی جاؤں؟ کہا بالکل جا سکتے ہو۔ عزادارو اندازہ لگائیں، جناب زینب امام حسین علیہ السلام سے چھوٹی ہیں اور جناب زینب کی شادی ہو گئی ہے۔ امام حسین کتنے بڑے رہے ہوں گے اس وقت؟ عزادارو یہ سب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ مرحوم کافی بیان کرتے ہیں عزادارو، جناب فضہ کہتی ہیں جیسے ہی جناب عبداللہ کا گھر نزدیک آیا، مولا حسین عبداللہ کے گھر کی طرف اس طرح دوڑتے ہوئے گئے ہیں جیسے کوئی بچہ کسی اپنی محبوب چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ اب جو دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ زینب اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی، آسمان کی طرف سر بلند کیے ہاتھ، اے میرے مالک، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ارے حسین کو دیکھے ہوئے 3 دن ہو گئے میرے مالک۔ کیا محبت ہے دادارو بھائیو بہن کی، کیا عجیب و غریب محبت ہے دادارو۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب زینب آئی ہیں دادارو، تو جناب زینب اولیاء مقام نے ایک فقرہ کہا، بھیا حسین تمہارے بغیر کیا زینب رہ پائے گی؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بہن کیا حسین تمہارے بغیر رہ پائے گا؟ مگر میری بہن زینب تمہارا اختیار تو عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے وہ شوہر ہیں۔ عزادارو جناب زینب اولیاء مقام آئی، اس زمانے میں جناب عبداللہ ابن جعفر بیمار تھی، اسی لیے آپ کربلا نہیں آ پائے تھے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر آل محمد اور ہاشمیوں کے ایک عظیم بہادر اور فقیہ انسان تھے۔ روایتوں میں اگر جناب عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے تو جناب زینب کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جناب عبداللہ اس منزلت کے مالک ہیں۔ اگر جناب عبداللہ نہ ہوتے، روایتوں میں اگر جناب عبداللہ ابن جعفر نہ ہوتے، جناب زینب کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی جناب زینب کی کسی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر ایک ایسے مرد فقیہ و مرد مجتہد تھے۔ عزادارو ایک عظیم بہادر بیمار ہے۔ عزادارو جناب زینب اولیاء مقام آ کے قریب بیٹھ گئیں۔ عبداللہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تم سے، اتنا بتاؤ زینب نے کبھی تم سے کچھ مانگا؟ بس عزادارو ختم کیا آپ حضرات کی زحمت، آپ حضرات کی آواز گریہ بلند ہو گئی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ اے مولا حسین پہ رونے والوں، ہمیشہ اللہ سے توفیق طلب کرو۔ چھٹے امام نے فرمایا توفیق طلب کرو کہ تمہاری آنکھیں غم حسین میں نم ہو سکیں۔ بس عزادارو آخری فقرے اور زحمت تمام ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام آواز دیتی ہیں، عبداللہ جب سے میری شادی ہوئی کبھی تم سے کچھ مانگا؟ جناب زینب اولیاء مقام نے جیسے ہی یہ بات کہی، عبداللہ کہتے نہیں بی بی بنت رسول آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو جناب زینب کہتی ہیں اچھا عبداللہ اتنا بتاؤ، اگر آج زینب کچھ مانگے گی تو انکار تو نہیں کرو گے؟ اگر آج زینب کچھ مانگے گی انکار تو نہیں کرو گے؟ عبداللہ کہتے بی بی کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ کہا نہیں عبداللہ پہلے تم یہ اقرار کرو آج زینب کچھ مانگنے جا رہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہاتھوں کو جوڑ کے بنت رسول مجھے بنت رسول گناہگار نہ کریں، آپ مانگے تو بی بی۔ جناب زینب ایک مرتبہ سر جھکا کے رونے لگی، اے عبداللہ تمہیں معلوم ہے زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی، اماں نے وصیت کی تھی جب حسین کربلا جانے لگے زینب میرے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادارو عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بی بی یہ اجازت لینے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے بی بی، آپ کے بابا نے نکاح کے وقت یہ شرط رکھی تھی جب میرا حسین کربلا جائے گا تم زینب کو نہ روکنا، جائیے بی بی اور نہ محمد کو ساتھ لے کے جائیے، میرے مولا پہ جب وقت آ جائے اور نہ محمد کو قربان کر کے میرے حسین کو بچانا بی بی۔ زینب نے کہا عبداللہ خدا حافظ، زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے جا رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا۔ حضرات آیت اللہ شیخ شوستری لکھتے ہیں
جب تم پر تمام رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں تو باب الحسین کھلا ہے۔ دربار حسینی کے فقراء بارگاہ حسینی میں ہے میرے مالک۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک، جہاں جہاں موالیان آل محمد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی تو حفاظت فرما۔ جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء علیہ السلام برپا ہے، بالخصوص مملکت پاکستان میں، میرے مالک عزاداروں کی، تبرکات کی، عزاداری کی، مجالس کی، امام باڑوں کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو تو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کو زندگی میں اپنے بیت مکرم اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اتباعِ عالیات، بالخصوص کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اے میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہم سب کو شیعان امیر المومنین میں محشور کرنا۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے مالک، مرضات مومنین و مومنات کو شفائے کامل و غیر عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، جو مومنین و مومنات مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ مسافرین کربلا کے صدقے میں میرے مالک، مسافرین مومنین و مومنات کو، بالخصوص جو زائرین ہیں ان سب کو سالمین و غانمین ان کے وطن تک واپس فرما۔ اے میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، اہل بیت رسول علیہ السلام کے صدقے میں میرے مالک تمام دینی خدمت گزاروں اور ہمارے علماء کی تو حفاظت فرما۔ سرکار ولی عصر علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ مولا کے اعوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ ماتم حسین۔